بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیاست ٹونائٹ کے آج کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں شمائلہ چودھری۔ ہمارے آج کے ایجنڈا میں شامل ہے پاکستان پہلگام واقعہ پر کسی بھی شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کا حصہ بننے کے لیے تیار۔ وزیر اعظم کی پیشکش، بھارتی جھوٹا بیانیہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر پوری طرح ناکام۔ دو قومی نظریہ آرمی چیف کے الفاظ، بھارت میں لگ گئی آگ۔ اس پر ماہرانہ رائے دیں گے رضوان رضی، امین حفیظ اور اسلام آباد سے جواد فیضی۔ السلام علیکم آپ تینوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ٹھاک ہے نا آپ؟ الحمدللہ، مرال بلند ہے۔ کیا سیریسلی موجودہ سچویشن میں بھی جو پاک بھارت کے ساتھ جاری ہے، لیکن پاکستان کا بچہ جوش میں لگ رہے ہیں آپ، بہت 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 جوش میں لگ رہے ہیں۔ رضی دادا، ہاں جی، آج جو ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو پیغام دیے دو ٹوک۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ امن ہو، اس کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، کیونکہ کمزور ہم ہیں نہیں، اور ویسے بھی بھارت کو وہ 27 فروری یاد ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ جو ہے نا فکرہ، یاد رکھیں اس بار رضی دادا ہم چائے نہیں پلائیں گے، ہر وری چائے نہیں۔ بالکل بالکل، ہم امن کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے، یہ فکرہ روایتی انداز سے اسی طرح آ رہا تھا، آج اس میں تبدیلی ہوئی ہے۔ امن کی خواہش ہماری کمزوری نہیں ہے، یہ فکروں کی نشست و برخاست جو ہے ایسے لیول کے اوپر بڑی معنی خیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے، آج سمبولیکلی بہت بڑا ایونٹ تھا۔ بالکل، پی ایم اے کاکول کے اندر پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جی، اور عمومی طور پہ اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں صدر جایا کرتے ہیں، لیکن آج وزیر اعظم صاحب گئے۔ آرمی چیف کا خطاب اپنی جگہ پہ الگ ایک شاہکار تھا اس تقریب سے، ٹھیک ہے، لیکن جو پرائم منسٹر نے، جو منتخب حکومت کے سربراہ کی طرف سے ایک جانا ضروری تھا پیغام، وہ پیغام گیا اور بڑے مؤثر طریقے سے گیا کہ ہم کوئی جنگوازم کا شکار نہیں ہے، ہم کوئی وار مونگر نہیں ہے۔ اگر آپ کے خیال میں یہ کام ہم نے کیا ہے تو پھر اس کی آپ جو ہے وہ انکوائری کر لیجئے، لیکن انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے۔ اور شام کو جناب محسن نقوی صاحب، ان کے دوست ہیں، انہوں نے آگے کہا کہ بالکل پہلگام کی بھی ہوگی انکوائری، اور ساتھ میں جعفر ایکسپریس کی بھی انکوائری ہوگی کہ اس میں کون تھے، کیونکہ اس کے تو ہمارے پاس پورے ثبوت دستیاب ہیں، جو ہم نے دوستوں سے شیئر بھی کر لیے ہوئے۔ ویسے دوستوں سے مجھے یاد آیا، آج پاکستان کے وزیر خارجہ نے اپنے تمام دوست ممالک کے ہم منصب صاحبین کو فون کیا ہے، سعودی عرب کو فون، ایران کے ساتھ فون، آذربائیجان کے ساتھ فون، مصر کے ساتھ فون، متحدہ عرب امارات، میرا مطلب ہے یہ سارے جو پاکستان کے امیڈیٹ فاسٹ فرینڈز ہیں ان کو فون کیا، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ پوری سچویشن شیئر کی، حقائق بتائے، اور ان میں سے صرف 2 ممالک نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے فون کے بعد بھارتی قیادت کو بھی فون کیا اور کہا کہ اگر آپ کی بجتی کا کوٹا مکمل ہو گیا ہو تو ہم صلح صفائی کرانے کے لیے دستیاب ہیں۔ بڑی آفر ہے ویسے یہ بھی، ٹھیک ہے، مطلب انہوں نے ان کو بھی فون کیا، یہ تو میں نے مذاقن کہا ہے، ان کو بھی فون کیا ہے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ڈپلومیسی تقریباً 96 گھنٹے کے بعد انٹر ہوئی ہے اس پورے منظرنامے کے اندر، اور اس سے پہلے جناب ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب ان کا اپنا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ میں اس پہ بات کروں گی کیونکہ اس کی وجہ سے مودی صاحب صدمے میں بھی ہیں۔ ویسے ابھی امین حفیظ صاحب سے میں جانوں گی کہ آپ کسی تقریب سے آ رہے ہیں جو اتنا آپ تیار بھی ہیں، تو ہمارے ڈپٹی وزیر اعظم وہاں پہ خطاب بھی کر رہے تھے، ہمیں بھی تو بتائیں نا، چوری چوری چاہتے ہیں آپ، کیا باتیں ہوئی؟ ماشاءاللہ جی، یہ بڑی پیاری تقریب تھی، تب سے آپ مجھے بڑے جوش میں لگ رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو، یہ ہمیں بھی بتائیں۔ اس میں 2-3 باتیں جو ہمارے ماشاءاللہ ڈپٹی پرائم منسٹر وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے جو 3 باتیں کی ہیں نا، رضوان رضی صاحب، کمال ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو جھوٹ کی بنیاد جو ہے وہ وہ جو پہلگام جو واقعے کے بارے میں FIR ہے، کہتے ہیں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ واقعے کے 10 منٹ کے بعد FIR کا درج ہونا، یہ عالمی جھوٹوں کی بھی نانی کا بھی ریکارڈ بھارت نے توڑ دیا ہے۔
ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کہتے ہیں ہم بھی ساری عمر سیاست کی ہے, مقدمے بازی ہوتی ہے اور لوگوں کے مقدموں میں ہم آگے پیچھے ان کا ساتھ دیتے ہیں. کبھی ہوا ہی نہیں کہ واقعہ ہوا ہے 10 منٹ بعد FIR درج ہوئی ہے, پہلی بات. دوسری بات, ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ یہ جو سندھ طاس معاہدہ معطل کر دیا, سیکرٹری خارجہ انڈیا نے اعلان کر دیا, کہتے ہیں جو آفیشل ان کی جو کمیٹی, سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ کے منٹس آفیشل ہمیں حکومت پاکستان کو ملے ہیں, اس میں سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کا سرے سے ذکر ہے ہی نہیں. جس کا ڈپٹی اتنا پرائم منسٹر شور کہتے مچایا ہوا ہیں ہے کہ وہ ایسا کر بھی نہیں سکتے تھے. ہمارا پہلے دن سے موقف ہے کہ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہے جس میں کوئی امینڈمنٹ ہو, اس کو ختم کرنا ہو, اس میں کوئی شک ایڈ کرنی ہو, دونوں فری کین کی رضامندی کے بغیر اس ایگریمنٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا. یہ ہمارا موقف تھا اور انڈیا نے ریٹن میں جو ہمیں اب اپنی سلامتی کونسل کا جو منٹس دیے ہیں اس میں سندھ طاس معاہدے کا ذکر ہی نہیں ہے. دوسری بات, تیسری بات یہ کہتے ہیں ڈپٹی پرائم منسٹر کہ ہم نے پہلے کہا کہ جو وہ کریں گے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں اور ہم پہ الزام بھی غلط لگا رہے ہیں, لیکن جتنا وہ کریں گے ہم بھی اتنا کریں گے. مطلب انہوں نے امبیسی میں ہمارا پاکستانی سٹاف کم کرنے کا حکم دے دیا, انہوں نے ویزا پالیسی کے حوالے سے سارگ ممالک کے ویزے جاری کیے, ویزے بند کر دیے, عام شہریوں کے لیے بھی ویزے بند کر دیے, ہم نے بھی وہ سب کچھ کیا. ہاں, ہم نے ایک بات اضافہ کیا, ہم نے اپنی فضائی حدود انڈین ایئر لائن پر بند کر دی. اب ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اب ہم یہ بڑا دو ٹوک الفاظ میں استعمال کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ لفظ میں کبھی نارملی اسحاق ڈار ایسے لفظ استعمال نہیں کرتا, لیکن یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا پنگے بازی لینی بند کر دے, پنگے مت لے پاکستان کے ساتھ. وہ کہتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے جو کریں گے ہم کریں گے, اب ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. رضی دادا کہتے ہیں ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. بھارت جان لے, اس نے 5 ایٹمی دھماکے کیے نواز شریف کی قیادت میں, ہم نے 6 دھماکے کر کے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا. اور ہم نے اپریل 1999 میں ہم نے ایسا میزائل پروگرام شروع کیا جو آج بھی جاری و ساری ہے, اور ایسا میزائل ہمارے پاس موجود ہے. ڈپٹی پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ان کا کوئی شہر, ان کی کوئی اہم تنصیبات ہمارے ٹارگٹ سے باہر نہیں ہے. جی ویسے تو ہماری روایت ہے فیضی صاحب, ہم سیر کے ساتھ سوا سیر ہوتے ہیں. ابھی اگر امین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کریں گے وہی کریں گے, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو شارٹ رینج اور لانگ رینج دونوں میزائل ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. فیضی صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کو شفاف تحقیقات کرنے کی آفر کی ہے. ایک طرح سے بلینک چیک دینے والی بات ہے نا کیا؟ پھر بھی بھارت بھاگ رہا ہے, کیوں؟ بلینک چیک بھی دے دیا, ہم نے سب کچھ بتا بھی دیا کہ ہم بڑے کلیئر ہیں, ہم کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. ہم نے سارا کچھ بتا دیا کہ ہمارے اوپر الزام لگاؤ گے تو جعفر ایکسپریس بھی آئے گا, ہمارے سامنے بہت کچھ آئے گا. لہٰذا ہم نے آج سب کچھ بتا دیا اور پوری دنیا کو بتا دیا. اور یہ جو ابھی رضی صاحب اور امین حفیظ صاحب بات کر رہے تھے, ہم تو اتنے کلیئر ہیں کہ ہماری طرف سے تو کوئی ایسا ایشو ہے ہی نہیں. ہم نے آج کاکول اکیڈمی میں بھی بتا دیا, پرائم منسٹر نے بھی بتا دیا کہ بھئی کرالو جڑی تحقیقات کرانی ہے جی شفاف ہونی چاہیے, صاف ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے. اور ہم آج تک اسی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہ سب کچھ بتا دیا. لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر اس کا پرابلم ہے, اس کے دماغ میں ایشو ہے, اس کے ذہن میں وہ بت خانہ ہے. اور رضی صاحب آج ایک جگہ پہ کہہ رہے تھے کہ ایک سیمنٹ کی بوری 500 روپے کی, اس سے 500 بھگوان بنتے ہیں. ہم تو ان کا سامنا کر رہے ہیں, لیکن اس کے پیچھے جو اسرائیل ہے ہم نے اس کے بارے میں بات کرنی ہے. اور ہم نے یہ بتا دیا, پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہم بڑے کلیئرٹی کے ساتھ ہیں. ہم نہ وہ دہشت گردی چاہتے ہیں, نہ کسی کی لینا چاہتے ہیں, ہم نہ کرتے ہیں, ہم بڑے کلیئر لوگ ہیں. لہٰذا یہ ساری چیزیں جو میرے دوستوں نے کر بھی دی, اس میں ایک چیز ضرور سامنے آتی ہے کہ اس کے اندر ہمیں وہ میڈیا جو ہمارا شکر ہے کہ کچھ بہتر ہوا ہے,
لیکن ہمیں دوبارہ سے اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ یار خدا کے لیے اب انسانیت بھارت کیوں رہا ہے؟ اب اس نے الزام جو لگایا ہے، اگر کچھ ہوا ہے تو اس کی تحقیق تو ہونی چاہیے نا، دونوں سائیڈوں پہ، اور دنیا بھی دیکھے کہ کیا سچ ہے۔ نہیں شمائلہ، یہی تو تحقیق ہونی چاہیے. ہم تو سارے تیار ہیں، میں بھی تیار ہوں، آپ بھی تیار ہیں، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ جو ہندوستان کے اندر وہ جو ڈرامے، وہ جو فلمیں، وہ جو ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی نقل اتارنا اور پوری دنیا کو بتانا، آج ان کے منہ پہ یہ پڑ گیا ہے کہ آپ ساری فلمیں تو بنا سکتے ہیں، آپ اسٹوڈیو بیس تو سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے حوالے سے آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ جینون نہیں ہے. اور اسی لیے آج امریکن صدر نے بھی یہ کہہ دیا کہ ابھی اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے تو کچھ اور بھی ایسی بات کی تھی جس پہ میں جانا نہیں چاہتا، ہمارے دوست ممالک ہیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جو انڈیا کے اندر اور پاکستان کے اندر جو معاملات ہیں، اور خاص طور پہ اس ایشو پہ جو گفتگو ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے اندر انڈیا کے حوالے سے بانڈی ترین وہ حقیقت ہے اور حقائق ہیں، اور اس پہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ان کا ایک اینکر، آپ تو ماشاءاللہ اینکر ہیں، لیکن ایک اینکر سیڑھیاں اترتے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا اینکر اترتے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور وہ جگ ہنسائی کا باعث بن رہا ہے ان کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. ہم بیٹھے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بہت وہ باتیں کر رہے ہیں جو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ انڈیا کا حقیقی اور مکرو، اور وہ جو کہتا تھا نا کہ میں وہ جو پوری دنیا کے اندر ساری چیزوں کو لے کے چلتا ہوں، چاند پہ ہاتھ ڈالوں گا، سورج پہ ہاتھ ڈالوں گا، یہ سب کچھ سمجھ آ گیا کہ انڈیا اس وقت جس کیفیت میں ہے وہ بڑی عجیب کیفیت میں ہے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور ہم نے یہ بتا دیا، اور یہ بھی بات بتا دوں کہ اب اگر کسی نے ہمارے حوالے سے کوئی ایسی مزید حرکت کی، یہ مزید ذلیل ہوں گے، ہم بھی تیار ہیں اس حوالے سے. رضی دادا جی، ایک تو اسرائیل کا ذکر کیا فیضی صاحب نے، میں آپ میں کو نے سنا ہے آج کی ایک بہت بڑی خبر نہ بتا دوں. ہاں میری بات بھی سن لیں، پلیز سوال بھی لے لیں. کہ ایک تو سنا ہے کہ اسرائیل جو ہے نا اس کی فوج کو بھی انہوں نے بلوایا ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ بھارت خود دہشت گردی میں ملوث ہے. کینیڈا میں ثابت ہوئے، ٹھیک ہے، امریکہ میں بھی ان کی دہشت گردیاں جو ہیں وہ سامنے آئیں، پھر یہ کیسے الزام لگاتے ہیں ہم پہ؟ برطانیہ میں بھی آئیں سامنے. لیکن یہ ساری اپنی جگہ پہ میں اس پہ بات کروں گا. لیکن جو آج کی مجھے سب سے بڑی خبر لگی کہ بھارتی ٹی وی چینلز کو ان کی مرکزی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ آپ پاکستان سے تجزیہ نگار نہیں لیں گے. یعنی یہ جو ہمارے تجزیہ نگار اندر گھس کے جا کے مار رہے تھے ان کو، اور 2 3 4 5 نہیں درجنوں جگہوں کے اوپر ان کو ٹکا کے آئے ہیں. اور اپنا مزے کی بات آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے بیشتر تجزیہ نگار جو ہیں وہ پاکستان کے مین سٹریم کے تجزیہ نگار نہیں تھے، یا پاکستان کے اندر مین سٹریم ان کو نہیں لیتا. لیکن انہوں نے بھی، یعنی ہمارے ریزرو کھلاڑیوں نے بھی جا کے جس طرح بھارتی میڈیا کو کھڑکایا ہے، اور وہاں پہ پاکستان کا موقف میرے بچے وہ پاکستان زندہ باد کے چکروں میں پھر رہے تھے کہ وہ آج ہم نے یہ کہنا ہی کہنا، اور وہ آج کیا کہ نکل گئے ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، میرے بچے آج پتہ نہیں سوئے کیوں نہیں، لیکن وہ اللہ کی قسم وہ پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے جاگ رہے تھے. وہ ایک تیسری کلاس کا 8 سالہ، اور وہ سارے جاگ اس لیے رہے تھے کہ ہم نے پاکستان زندہ باد کہنا ہے، ہم نے میسج دینا. میں معافی چاہتا ہوں. چلیے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ ہوا کیا ہے. بنیادی طور پہ یہ ہوا ہے کہ انڈین نے جس لیول پہ جا کے، جس سکیل پہ جا کے میڈیا کی وار کو لڑنا چاہا نا، ہم نے اس سے بڑھ کے ان کی ایسی کی. ٹھیک ہے، اب آ جائیے، آپ نے جو سوال کیا تھا کیا تھا؟ تو اسرائیل کی کو بلایا گیا ہے اپنی مدد کے لیے. ہاں، 1982 میں آغاز کیا بھارت نے اپنا طیارہ بنانے کا، جس کا نام تھا تیجاس. اور 1992 کے اندر، یعنی 10 سال کے بعد پاکستان نے اپنا طیارہ بنانے کا آغاز کیا، جس کو ہم اب JF تھنڈر کہتے ہیں.
अच्छा, हमारा त्यारा बनाने के अंदर 3 ममालिक शरीक हुए, अमेरिका, चाइना और पाकिस्तान। ठीक है। लेकिन जब हमने एटमी धमाके किए 1998 के 28 मई वाले, तो उसके बाद अमेरिका ने हमारा बाइकाट किया और वो उसमें से निकल गया। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने उस टीम को बुलाया और कहा कि जितने फंड्स की जरूरत है आप लें, हम अपना तैयारा इंडिपेंडेंटली बनाएंगे। बिल्कुल। जेएफ थंडर हमने बना लिया, तेजा अभी तक चौथा नहीं हो सकिया, ठीक है, वो तेजा ही रह गया। तेजा हो गया है। हवालदार दा हवालदार ही है, हवालदार दा हवालदार ही है। साडा मुंडा पास आउट होके कमीशन ले गया जी, ठीक है, वो हवालदार ही है। तो अब मेरा मतलब है कि आप इससे अंदाजा करें कि वो टेक्नोलॉजिकली जब उन्हें खुद करना पड़े, दुनिया से भीख में मिली हुई टेक्नोलॉजी मिल जाए तो अलग बात है। मैं सिर्फ अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि अगर कोई 2 ममालिक इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहें तो पाकिस्तान और भारत का बहुत फर्क आता है इसमें से। सही। ठीक है ना? तो इसी तरह से इसराइल अब वो तेजाज जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके अंदर इसराइल को भी शरीक कर लिया उन्होंने। ठीक है, इसराइल उनके साथ हम रकाब है। ये इसराइल से मिलके पहले पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पे हमले का भी इरादा रखते थे। इंडिया की जो बेशतर नई जिसे कहना चाहिए इंडक्शंस आ रही हैं हथियारों की, वो इसराइल की दी हुई हैं। तो ये हनूदो यहूद का जो कठ जोड़ है, ये तो बहुत पुराना है। ये तो सुनते हुए जहां पे हमने 2 कौमी नजरिया पढ़ा और वो हमारे लाशऊर का हिस्सा बन गया, उसी तरह हमें यहूदो हनूद की बाहमी साजिशों का भी बचपन में ही पढ़ा दिया गया था, बेटा इनसे मोहतात रहना है। और ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। और मेरे लिए ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हमारे लिए भी नहीं। अगर आपको याद हो तो जब मकबूजा कश्मीर के अंदर आज़ादी की तहरीक टॉप के ऊपर थी, तो वहाँ पे जो झील डल है उसके अंदर जब वहाँ के कश्मीरी मुजाहिदीन ने एक कश्ती के ऊपर हमला किया, एक कश्तियों का जो बजरा था, बल्कि एक से ज्यादा कश्तियों के ऊपर, उन सब के अंदर इसराइली जो कमांडोज थे वो सियाहों के रूप के अंदर आए हुए थे और वो वहाँ पे मेरा मतलब है मनोरंजन कर रहे थे। तो मेरा इसलिए इसराइल का और भारत का बहुत पुराना गठजोड़ है, नेक्सस है। और ख़ास तौर पे ये जो खबर है कि ये श्रीनगर के अंदर लैंड किए हैं, इसके नतीजे के अंदर आपको कुछ जौहरी स्ट्रेटजी के अंदर तब्दीलियां नजर आएंगी भारत के। ठीक है जी, आप यारियां यूरियां मेल मिलाप करके अगर कुछ सोचना चाहते हैं तो सोच लें, आपके पास बहुत टाइम है, हम यहीं पे ही हैं। वैसे यहाँ पे हमें ब्रेक लेनी है, स्टे विद अस। बाबा और उसके खिलाफ अगर आइंदा कोई जाल बिछाने की कोशिश की तो तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम मुझसे जिंदगी की भीख मांगोगे। हम दोनों भाई इन खंजरों की धार की तरह तेज हो गए हैं, दुश्मन को आसानी से काट सकते हैं। अब लड़ाई नागुज़ीर है। वेलकम बैक। रजी दादा, आपकी ही साइड से आऊंगी नहीं, मेरा ख्याल अभी उनकी साइड से कर लें, मैंने तो पिछले सेगमेंट में 2 बारियां ले ली हैं। नहीं, चलें जी। जब ट्रंप इलेक्शन जीते, प्रेसिडेंट बने, तो मोदी साहब भागे 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 ट्रंप यात्रा के लिए गए, ठीक है, और ऐसे शोर मचा दिया जैसे अमेरिका फतह करके आ गए। और जब ये पहलगाम ड्रामा भी रचाया गया, झूठ शूट प्रोपेगेंडा किया गया, उस वक्त भी हम पहले भी बता चुके हैं कि वहां के वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंडिया आए हुए थे। अब उनको पता है आपको कि जब इन्होंने ये सारा ड्रामा दुनिया को दिखाने के लिए किया, ट्रंप को उनको लगा कि बड़ा उनका साथ देंगे, ट्रंप ने तो ठुड्डा करवा दिया। उन्होंने कहा अपना काम आप कर, अपनी जंग खुद लड़। अब सदमे में है। वो जो मैंने आपसे बात की थी ना, मैं इसलिए आपकी तरफ आना चाहती थी कि ट्रंप सदमे में है। सदमे की हालत। बात ये है कि देखें,
ہمارے ہاں بھی ایک شخصیت ہے اور اس کے وہ چاہنے والے بھی ہیں, وہ بھی ادھر ٹرمپ کی طرف دیکھ رہے تھے اور ابھی تک دیکھ رہے ہیں, اور ابھی تک ادھر سے کوئی خیر کئی کی 100 آواز ان کے باتوں لیے کی نہیں آئی. بات ٹرمپ ٹھنڈا کروانے میں ماسٹر. تو اب اگر مودی صاحب کو یہ خیال تھا بہت بڑا خیال تھا, کہ ان کے نائب وزیر اعظم بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ ٹرمپ صاحب کے تعلقات بھی موجود ہیں, اور وہ جو چاہیں گے پاکستان کے اوپر الزام بھی لگا سکتے ہیں اور ہمدردی لے لیں گے ٹرمپ کی پاکستان کے خلاف انڈیا کے حق میں, بالکل یہ ان کا خواب تھا, خام خیالی. ہاں اب وہ خواب جو ہے وہ فیتی فیتی ہو گیا, اچھا فیتی ہو گیا ہے. اچھا. ادھر پوچھا گیا, جرنلسٹوں نے امریکی صدر سے پوچھا کہ انڈیا پاکستان میں اس وقت بڑی کشیدگی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, میں دونوں ملکوں کے سربراہان کو بھی جانتا ہوں, بالکل, اور یہ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے انڈیا پاکستان کا, یہ وہاں پر کشیدگی تناؤ ہے اور یہ رہتا ہے, تو کوئی بات نہیں ہے فکر کرنے کی. سیریس نہیں لیا جیسے انہوں نے ہم نے نہیں نہیں لیا. پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا آپ ان دونوں ممالک کے حکمرانوں سے رابطے میں بھی ہیں, مطلب ان کا خیال تھا کہ مودی وغیرہ سے, تو صدر ٹرمپ صاحب نے سنی انسنی کر دی, سوال کا جواب بھی دینا پسند نہیں کیا. اور بعد میں وزیر خارجہ صاحب فرماتے ہیں, امریکن وزیر جو ترجمان ہیں ان کے, امریکن ترجمان جو ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم سارے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہیں, لیکن اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کو بھی مطلب وہ بچے تو نہیں ہے نا یار, کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ 3 بج کے انڈین ٹائم کے مطابق 22 اپریل کو دوپہر 3 بجے واقعہ ہوتا ہے, اور 3:10 پہ ایف آئی آر آپ نے دیکھی ہے, وہ پورے سوشل میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے. 3:10 پر ایف آئی آر درج ہو گیا, اور اس وقوعے سے جو پولیس اسٹیشن ہے وہ خاصا دور ہے. یار آپ کے پاس F-16 تھا, آپ اس میں بیٹھ کے چلے گئے, ہم سے مانگ لیتے. نہیں, ان کے پاس رافیل تھا جس کے ابھی تک ٹائر ہی نہیں بنے, جہاز میں تو بعد میں چلنا ہے. بات یہ ہے کہ آج 2025 ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, آپ نے جتنا بیانیہ وہاں پر انڈیا نے بنایا ہے, پاکستان کے سوشل میڈیا نے شٹ اپ کال دے دیا. آپ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھیں, آپ ٹویٹر پہ چلے جائیں, آپ سوشل میڈیا پہ چلے جائیں, انڈیا کو پاکستانی جو میڈیا ہے اس نے ان کا بھانڈا بھور کے رکھ دیا انڈیا کا, اور پوری دنیا کو بتا دیا. الٹا آپ یہ دیکھیں اس وقت پورے ڈیجیٹل میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ مودی کے خلاف پراپوگنڈا جو ہے نا وہ پکڑا جا رہا ہے کہ یہ سارا جھوٹ کا پلندہ تھا. مزے کی بات, یہ پورا بیانیہ بری طرح سے فلاپ ہو گیا, ٹھیک ہے, بھارت کا سارے میڈیا سے, سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو, کریڈٹ کس کو دیں گے؟ نہیں, ظاہر ہے ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ صاحب کو, انہوں نے تو امین حفیظ صاحب کو کریڈٹ دیا ہے. میرا مطلب انہوں نے کہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے ہم نے فیتی کر دیا, ان کا جو نیریٹو تھا وہ فیتی کر دیا, اور یہ پہلی مرتبہ بڑا سمارٹلی, بڑا کوئک رسپانس. دیکھیے, یہ مجھے یہ لگتا ہے, یہ میرا تجزیہ ہے کہ یہ جو انہوں نے پروجیکٹ لانچ کیا نا اس واقعے کے فوراً بعد میڈیا کے اوپر, ابھی دیکھیے میں بڑی جگہوں پہ یہ بات شاید یہاں پہ بھی پہلے کر چکا ہوں کہ ابھی اگر ہم نے اس اسٹوڈیو میں پروگرام کرنا ہے تو 2 سے 2.5 گھنٹے تیاری پہ لگیں گے. بالکل ٹھیک ہے نا, 2 سے 2.5 گھنٹے تیاری پہ لگیں گے, یعنی 3-3:30 بجے واقعہ ہوتا ہے, اور 4 بجے ان کا سارا میڈیا 5-6 نام نہاد تجزیہ نگار بنا کے بیٹھا ہوتا ہے. What does it mean? اور ان کے پاس گھڑا گھڑایا بیانیہ رکھا ہوتا ہے اور وہ اس کو کھیلی جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروجیکٹ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا. اتنی دیر میں تو وہ جو شوں کر کے چیپی سی گھومتی ہے, کیا اس کو کہتے ہیں, سی جی, ان کے ڈراماز کی, وہ نہیں آتی, وہ نہیں تیار ہوتی, ایڈیٹنگ میں ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے نا, این ایل ای سے وہ تیار نہیں ہوتی جتنے عرصے کے اندر پورے گرافکس بن چکے تھے, پورے ورچوئل اسٹوڈیو بن چکے تھے, اور ان کے اندر کوئی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا, کوئی سیڑھیاں اتر رہا تھا, اور وہ ڈرامے بازی شروع ہو گئی کم والی.
تو میرا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے جو میڈیا بیشنگ کا، جو پاکستان کی میڈیا بیشنگ کرنی تھی، اس کا جو پروجیکٹ تھا، ڈیزائن تو انہوں نے کسی اور پرپز کے لیے کیا ہوگا، ٹھیک ہے، ایگزیکیوٹ اس وقت ہو گیا، اور ایگزیکیوٹ بھی ایسا ہوا کہ ان کے گلے پڑ گیا، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے جو نمائندے تھے، یا جو انہوں نے نمائندے سمجھ کے وہ لوگ لیے، اچھا وہ ایسا بندہ چنتے ہیں کہ جو تھوڑا سا موجودہ حکومت سے ناراض ہو، اس کی پالیسیز کے باعث، ٹھیک ہے. اب اس میں ایک بچہ میں نے دیکھا، عظیم بٹ اس کا نام ہے، اور وہ بہت آؤٹ آف وے جا کے نا کریز چھوڑ کے چھکے مار رہا ہے. اچھا عظیم بٹ کو اس لیے لیا گیا کہ یہ پچھلے دنوں اٹھایا بھی گیا تھا، اچھا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس لیے چنا کہ یہ تو بٹرنس ہوگا. لیکن عظیم نے، میرا مطلب ہے کہ وہ ہمارے پرسنل اندرونی معاملات تو الگ چیز ہے، وہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، وہ کوئی بھی ہو. میں یہ کہوں شمائلہ، اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو پہلگام کا واقعہ جھوٹا انہوں نے ڈیزائن کیا ہے، پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا نے ڈیجیٹل دور کی نئی ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کر دیا ہے. تو اس میں کوئی فیضی صاحب کہتے ہیں نہیں سکھ دے، عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ. جب عقل بن رہی تھی تو میرے دو سوال ہو گئے. اب تب مودی صاحب کہاں تھے؟ پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جیت وہ ہوتی ہے جس کا اعتراف دشمن بھی کرے. ایسے ہی نا سیانے کہتے ہیں بڑے بزرگ آپ جیسے. مودی صاحب میرے جیسے دو بزرگ آگے، میرے جیسے بزرگ اٹھائے ہوئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ. لیکن میں یہ واقعی پاکستان کی بات ہے، پاکستانیت کی بات ہے. میں پہلے سیگمنٹ کی معافی بھی مانگی کہ بچے پیچھے آگے، لیکن پاکستان زندہ باد یہ میرے دل سے ہے، میرے آواز ہے، میرے گھر سے ہے، اور ساری چیزوں سے ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، اگرچہ ہم بڑے ایزی وے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں اپنے بچپن سے اس دعا کے ساتھ زندہ ہوں کہ اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرمانا. لہذا یہ میسج جانا چاہیے پوری دنیا کو، پورے ہندوستان کو، پوری عالم اسلام کو، کہ ہم اس قسم کے لوگ ہیں، آج بھی ہیں، اور میرے جیسا بندہ ہے. اگلی بات کرتے ہیں. یہ جو بھونڈا طریقہ تھا نا ہمیں بتانے کا کہ وہ حرکتیں ایسی کر لینی، اس کے بعد پوری دنیا کو بتانے کی کوشش کرنا. ابھی میرے بھائی امین حفیظ بھی بات کر رہے تھے اور رضوان عزیز صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ وہ ایف آئی آر ہی دیکھ لیجئے نا، 10 منٹ کے اندر کون سی ایسی ایف آئی آر ہوتی ہے. اور وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تاڑ صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ کے اندر آپ سارا کچھ بتانے پہ آ گئے ہیں. آج تک پوری دنیا میں، ہمارے پاکستان میں ایک بات. دوسری بات، اصل اب جو بات ہمارے پرائم منسٹر نے کی ہے کاکول اکیڈمی میں کھڑے ہو کے، اور پوری دنیا کو یہ کہی ہے اور انہی کی زبان میں کہی ہے، ہمیں ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی انگلش اور عربی ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ انگلش میں بات کی گئی ہے کہ آؤ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹرانسپیرنٹ، بڑی واضح، بڑی کلیئر انکوائری بٹھا لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، کرو کیا کرنا چاہتے ہو، ہم پہ الزام لگانا چاہتے ہو. اس سے بڑھ کے میں ایک اور بات بھی کہوں گا کہ اس پورے ماحول کے اندر یہ گفتگو کرنے کا مقصد اور مطلب پوری دنیا کو سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نہ تو ہمارے اندر کچھ چول ہے، ہمارے اندر نہ بکل میں کوئی چور ہے. یہ جو کیا گیا ہے یہ کس لیے کیا گیا ہے؟ ہندوستان اپنی چولیں چھپانے کے لیے. میں آپ کے پروگرام میں بڑا کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں. لہٰذا یہ 2-3 چیزیں ایسی ہو گئی ہیں آج کے دن میں کہ جب ہندوستان ہمارے اوپر یہ کرنا چاہ رہا تھا، یورپ میں، برطانیہ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، نارتھ امریکہ میں، پوری دنیا میں ہم نے واضح پیغام دے دیا کہ ہم نہیں ہیں. اور اگلی بات، آج جو میسج چلا گیا وزیر اعظم کی طرف سے، آرمی چیف کی طرف سے، ونس اگین کہ آئے آپ ہمیں ثابت کریں، ہم تیار ہیں پوری چیزوں کے لیے، ہم تیار ہیں ہر لیول کے لیے، ہم تیار ہیں پوری ایسی گفتگو کے لیے جہاں پہ آپ ہمیں الزام لگانا چاہتے ہیں. لیکن یہ اب نہیں چلے گا. اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ ہم کلیئرٹی کے ساتھ ہیں، ہم بڑے
पूरे वसूख के साथ है। और अभी अमीन हफीज साहब जो कह रहे थे ना, मैं बिल्कुल उनकी बात को इस तरह लेके चलूंगा कि सानू तो मसला ही कोई नहीं गा, साढ़े तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं गा, साडा पानी बंद करोगे फिर साढ़े लो जंग है जे, और ऊपर से भी पानी बंद हो सकता है, ये भी हमने मैसेज दे दिया है। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कह दिया कि आप अपने मसाइल वो हल करें आपस के। बल्कि उन्होंने तो जो बात कह दी, मैं वो कहना नहीं चाहता दोस्त ममालिक के बारे में, कि वो तो 1000 साल और 1500 साल पे ले गए, लेकिन असल मसला ये कि इन्हीं 2-4 लोगों ने आलमी मामलात को थोड़ा हिलाया है। एक साढ़े वाल भी सी, एक उत्थे भी है जड़ा थोड़ा जा इधर उधर कर देना। लेकिन हम क्लैरिटी के साथ हैं, अल्लाह की कसम हम बहुत वाजे हैं और हम बड़े ही वाजे तौर पे चल रहे हैं। बड़े हम क्लियर किसी हैं। को छेड़ नहीं रहे, हमें कोई छेड़े ना, हमें कोई छेड़ेगा तो फिर वो बचेगा नहीं, फिर बढ़ जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल अच्छी बात की है फैजी साहब ने, लेकिन हम वापस आके बात करेंगे आर्मी चीफ के 2 कौमी नजरिए की जो उन्होंने बात की है। लेकिन यहाँ पे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। के बायस पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में ग्लेशियर्स के पिघलने का अमल तेजी से जारी है, जिससे ग्लेशियर्स और झीलों के फटने का खतरा बढ़ चुका है। गैर मुतवक्के बारिशी पानी के रेले भी अचानक देही आबादियों, फसलों और ज़राए आमदोरफ्त को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। एहतियाती तदाबीर मुतलका इदारों जैसा कि महकमा मौसमियात, PDMA और ज़िलाई इंतजामिया की जानिब से जारी करदा हिदायत पर नजर रखें और अमल करें। ग्लेशियर्स के करीबी इलाकों में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। शदीद तूफान या मुमकिना खतरे की सूरत में फौरी तौर पर महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी करें। अपने इलाके के लोगों में आगाही फैलाएं और एक दूसरे की मदद करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में NDMA और PDMA के दर्ज झैल नंबर्स पर राब्ता करें। मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक। प्रोग्राम में साथ देने का शुक्रिया रजी दादा। हमने जहाँ पे बात छोड़ी थी कि हमारे आर्मी चीफ ने बात की है 2 कौमी नजरिए की, इस पर पूरे भारत में आग क्यों लगी हुई है? गलत बात क्या है इसमें? देखिए, मीडिया के जरिए, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स के जरिए भारत ने ख़ास तौर पे हिंदुत्व नेशनलिज्म, जिसे भारतीय नेशनलिज्म कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की और उसके कुछ ऑफशूट हमारी तरफ भी आए। तारीख़ पाकिस्तान को जो पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में लिखी गई, उसको मुतालिया पाकिस्तान कह के तंज का निशाना बना के डिग्रेड किया जाता रहा, ह्यूमिलिएट किया जाता रहा। अभी भी आप किसी जगह पे बैठे हों तो बहुत सारे नाम नहाज जो लाल बुजक्कड़ हैं या बजर्ज महर हैं, वो हाँ तहरीके मुतालिया पाकिस्तान कह के तो आपको रेडिक्यूल करने की कोशिश करते हैं। उसके अंदर ही उसका शिकार ही हमारा 2 कौमी नजरिया हुआ। हालांकि 2 कौमी नजरिया किसी मौलवी ने नहीं दिया था, बल्कि मौलवियों के अंदर जिसने बगावत करके मुसलमानों को जदीद अलूम सीखने के ऊपर कायल किया, उसका नाम सर सैयद अहमद खान था। और 2 कौमी नजरिया सर सैयद अहमद खान साहब ने दिया था। हमने ये दूसरी जमात में पढ़ लिया था। और उस 2 कौमी नजरिए की निगेशन, क्योंकि पाकिस्तान तो कायम ही इस बुनियाद पे हुआ कि भाई हमने 700 साल आपके साथ रह के देखा बरसगीर में, आप चूंकि मुनासिब लोग नहीं हैं, हमारे बुजुर्गों ने फैसला किया कि हम इनके साथ नहीं रह सकते। देखे, हमने इनका हुक्मरान भी रह के देखा, हमने इनका मातहत भी रह के देखा, ठीक है, लेकिन ये ऐसे लोग नहीं हैं। इस ज़हनियत के साथ, इस फिलॉसफी के हामिल लोगों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उनका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है, ठीक है, वो मुल्क मुस्लिम दुश्मनी से उनका जो है ना जहर उनके अंदर भरा हुआ है। जहर उनके अंदर भरा हुआ है। तो जब हमारे बुजुर्गों ने ये तय किया और पाकिस्तान वजूद में आया, अब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की असास के ऊपर जो ज़रब लगानी है वो कैसे लगाई जाए।
تو دو قومی نظریہ جو بنیاد ہے پاکستان بننے کی، بالکل اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کر دیا ہم نے، اور سرکاری سطح پہ ہوا. ٹھیک ہے، وہ کسی زمانے کے وزیر اطلاعات نے بیٹھ کے اس کو ریڈیکیول کرنا شروع کیا. وہ آج کل بھی سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ ذلیل الخوار ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پارٹی میں واپس جانے کی تیاری کرتے ہیں نا. جنہوں نے اس کو تباہ کرنے کی کوشش کی، خدا نہ خواستہ وہ نہیں ہوں گے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے پاکستان کے لیے کہ جو دو قومی نظریے کے بارے میں شکوک و شبہات پھیلائے جا رہے تھے، جو پروپیگنڈا پچھلے کم از کم 20 سال ہوا ہے، اس کو ایک مرد مجاہد کی ایک نا نے برابر کر دیا. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں، مجھے اب دو قومی نظریے کی لڑائی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ واضح ہو گیا نا. ٹھیک ہے نا. اور جو انہوں نے وہ ایکسپیٹریٹ کے فورم سیمینار کے اندر وہ کیا تھا، اس کے اندر جو کہہ دیا، اس کے بعد پھر پوری دنیا کو دو قومی نظریے کی حقانیت کو ماننا پڑے گا. لیکن اس سے ہٹ کے میں آپ کو لائٹر وین میں یہ بھی آج کھانے پہ گئے ہوئے تھے، تو میں بھی آج کسی جگہ پہ کھانے پہ تھا، تو جو میزبان تھے ہمارے بزنس مین، انہوں نے ایک انڈین سے دبئی میں کوئی ڈیلنگ کی تھی، کوئی ٹھیک ہے نا، وایا دبئی امپورٹ ہونی تھی. تو اب وہ تقریباً کافی دیر آپس میں گفتگو کرتے رہے کہ اس کے موڈس آپرینڈی طے کرتے رہے. اچھا، یہ بار بار انہیں کہہ رہے تھے، ظاہر میں تو ان کی گفتگو سن رہا تھا کہ یار آپ اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہیں، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو آخر میں انہوں نے، وہ بات لمبی ہو گئی تو مائک کھول کے سامنے رکھ دیا. تو وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ دیکھیں، آپ کو تو موت کا ڈر ہی کوئی نہیں ہے، آپ نے تو مرنا ہے اور سیدھا جنت میں چلے جانا ہے، ہمارا کیا ہوگا. ٹھیک ہے، انہوں نے جلایا جائے گا. نہیں، میرا ہاتھ صحیح وہ نہیں. لکڑیاں لینی پہنی میں نے اسے کہا کہ ان کا بھی آواگون کا نظریہ ہے کہ مطلب حیات بعد از موت کا ان کا بھی نظریہ ہے کہ یہ اپنے اس کے مہاتما کے چرنوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن ویسے رضی دادا، اگر جنگ ہوتی ہے، اللہ نہ کرے، لیکن وہ شخص اگر یہ مارے جاتے ہیں پاکستان میں، تو انہوں نے کہا کہ ہمارا پانی بند کر دیں گے. اگر انہوں نے ہمارا پانی بند کر دیا تو ان کی جو استھیاں ہوتی ہیں وہ کہاں بہائیں گے ہم؟ پانی تو ہمارا بند ہو جائے گا. سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ وہ کہاں بہائی اچھا، جائیں مجھے گے. دو قومی نظریہ پہ نا ایک بات یاد آ رہی ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے ٹائم کی، کہ وہ ایک اسکول کے وزٹ پر گئے تو وہاں ایک ہندو بچہ ملا. اس نے کہا یہ دو قومی نظریہ کیا ہے؟ پوچھ لیا نا اس نے سوال. تو محمد علی جناح نے پانی، گلاس میں پانی تھا، پیا آدھا اور کہا باقی پیو. تو اس نے کہا میں تو نہیں پیوں گا کیونکہ میں تو ناپاک ہو جاؤں گا. تو انہوں نے کہا یہ ہے دو قومی نظریہ. تب سے اب تک تو بڑی چیزیں کلیئر ہے. انہوں نے کہا یہ دو قومی. اچھا امین صاحب، ویسے بات تو بڑی اچھی تھی، ہندوستان کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے دھمکیاں لگائی ہیں، انہوں نے کہا، انہوں نے باتیں کی کہ ہم جو اتنے گھنٹوں کے اندر اندر جو بھارت میں پاکستانی ہیں وہ چلے جائیں، ان کے ویزے، ہاں جی، ان کے ویزے منسوخ کر دیے جائیں گے. انہوں نے خالی بات کی. ہم نے کیا کی ہے؟ پی ایس ایل 10 میں کرو آیا ہوا تھا، ہم نے کان سے پکڑ کے بارڈر کراس کر کے ان کو ان کے گھر چھوڑ کر آئے ہیں. ہم باتیں نہیں کرتے، ہم سیدھی راہ دکھاتے ہیں. ہم تھپڑ بھی مارتے ہیں، مکے بھی مارتے ہیں، ٹھڈے بھی مارتے ہیں، اور پھر جب میزبانی کی بات آتی ہے چائے بھی پلاتے ہیں، اور پلے سے پیسے لے کے کپڑے خوبصورت پہنا کے پھر پیاری میں تو کہتا ہوں کہ جنرل بخشی بھی آئے، وہ ابھی لندن کی مونچھوں والا، اب چائے نہیں ہوگی، اب اس کے اونچی اونچی بولنے کا جواب بھی دیں گے، امین حفیظ دیں گے، رضوان رضی دیں گے، ہم دیں گے. اب کسی کو جواب کی کیفیت نہیں ہوگی. وہ جو ابھی لندن آیا تھا نا، ہم نے جس بھی حالت میں ان کو واپس کر دیا، لیکن اب وہ جنرل بخشی مسلسل بولتا ہے، وہ انڈین چینلز پہ بیٹھ کے، اور اس طرح بولتا ہے کہ وہ بولنا کم لگتا ہے اور بھونکنا زیادہ لگتا ہے. اس کو بھی آنا چاہیے اور اس کو لے کے آنا چاہیے ایک دفعہ، اسے پتا چلے کہ چائے کیا ہوتی ہے، کافی کیا ہوتی ہے، اور لانگ والی چائے اور انار دانہ کیا ہوتا ہے. اچھا، اس کو تو ہم نے جھکتے کرا کے رلا دینا ہے نا. وہ جب نا پوری طرح نا وہ بول بیٹھے گا نا، چیخو پکار کر بیٹھے گا، تے اپنا امین صاحب نے کہنا آیا ہے، پھر انہوں نے آیا ہے کر کے پھر کہنا ہے، وہ پھر شروع ہو جائے گا. رضی دادا، میں جواد فیضی کی بات سے بھی بات آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیں ہماری قوم کا مرال دیکھیں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جنگ میں اسلحہ نہیں لڑتا، اسلحے کے پیچھے بیٹھا جوان لڑتا ہے. یہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کی جو لڑائی ہے، میں نے جیسے بھی پہلے کہا
کہ پاکستان نے ڈیجیٹل میڈیا پر پاک بھارت جنگ جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ جیت لی ہے. ایسی ایسی ویڈیوز کلپس آ رہے ہیں واگا بارڈر پہ اور گنڈا سنگھ بارڈر پہ جو پریڈ ہوتی ہے ہر روز, اس پریڈ میں اب ایسے پاکستانی نوجوان ایسے کلپ ڈھونڈ کے لا رہے ہیں کہ جیسے ہمارا جوان وہاں پر رینجرز کا جوان کھڑا ہوا باڈی کو جس طرح ہلاتا ہے اور جس طرح وہ اپنی آنکھوں کو چمکاتا ہے, غصے کا اظہار کرتا ہے, اس کی ایسی زبردست للکار کو دیکھ کے انڈین جو پریڈ کرنے والا جوان ہے وہ ٹانگ اٹھا کے پریڈ کرنے لگتا ہے, دوسری ٹانگ ہی نیچے گر جاتی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ کون مقابلہ کرے گا بھئی, کون ہم سے مقابلہ کرے گا. وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, میں بات کہنا چاہتا امین صاحب ہوں, جس طرح میں سے خود بات کر رہے ہیں بیرون نا ملک رہا ہوں 12 سال, کینیڈا کے اندر جس قسم کی دہشت گردی ہندوستان کی سامنے آ چکی ہے, امریکہ کے اندر آ چکی ہے, قطر کے اندر آ چکی ہے, یورپ کے اندر آ چکی ہے, اب یہ شرم سے ڈوب نہیں مر رہے, ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں, لیکن الحمدللہ پوری دنیا میں ان کی دہشت گردی سامنے آ چکی ہے. اب یہ منہ دکھانے جوگے نہیں رہیں گے, اور ہمارے بارے میں جو یہ گفتگو کرتے ہیں یہ عنقریب بالکل خاموش ہو جائیں گے, کیونکہ اتنے حضرت اسرائیل نے دے اتنے آنا ہے, حضرت اسرائیل نہیں, حضرت اسرائیل آنا ہے. اچھا خیر, فیضی صاحب اللہ کا خاص کرم ہے. ایک بات ہم کر دیں جاتے جاتے, آج نہیں ابھی ہم جا نہیں رہے, میں سوال پوچھ رہی ہوں, میں بات کر رہی ہوں ابھی فیضی صاحب سے. ہاں جی ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے, آپ کو بڑی جلدی ہے. فیضی صاحب پاکستان پر اللہ کا خاص کرم ہے, میں یہ بات کر رہی تھی. پہلے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو محمد علی جناح دیے, اور اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جنرل حافظ سید عاصم منیر ایک دلیر سپہ سالار دیے, جو محمد علی جناح کی قسم اسی امانت اور فکر پر پہرا دے رہے ہیں. کے اسرائیل کے دیگر ممالک کے دشمنوں کے دوست نما دشمنوں کے ان کے ہوش خطا ہے, وہ جب آیات کے مطابق اس کے مطابق بات کرتا ہے. میں یہی آج ایک اور چینل پہ کہہ رہا تھا کہ, اور ہندوستان کے چینل پہ کہہ رہا تھا, تمہارے اوسان اس لیے خطا ہے, وہ اللہ کی جو ڈائریکٹ چیزیں آئی ہیں اس کے مطابق بات کرتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی چلنا پڑے گا, ہر ایک کو چلنا پڑے گا, اس لیے کہ وہ اللہ کی عطا کردہ نصرت کے مطابق اور پھر اس کے مطابق یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے اب یہ کرنا ہے اور ہمیں کرنا ہوگا. اور اسی لیے ان سب کے دماغ خراب ہو چکے ہیں, ہندوستان ہو, اسرائیل ہو یا دیگر ممالک ہوں. اللہ کی قسم میں آج فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں اتنا خوش ہوں کہ شکر ہے کوئی حافظ آیا ہے جنہوں پتہ ہے کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں, قرآن کی کہہ رہے ہیں, اور اللہ دا نبی اور فرمان کی کہہ رہے ہیں. واقعتاً میں آپ کو سچ بتاؤں, ہمارے اندر سے بھی بڑے ہلے ہوئے ہیں. اللہ خیر رکھے, ادھر سیدھا ہی نہ ٹر پوے, لہذا سب کو سیدھا ٹرنا پڑے. بالکل جی. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر کسی ملک نے بھارت کا جو بیانیہ ہے اس کو انڈورس نہیں کیا. بھارت, انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ ہم دہشت گردی کے واقعے کی کنڈیمنیشن کرتے ہیں, اور پاکستان نے بھی کہا, بالکل پاکستان نے کہا کہ بے گناہ لوگ اگر مارے گئے ہیں تو ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور اس کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. لیکن اس واقعے کے الزام کے اندر آپ پاکستان کو متون کرنا چاہیں, بھائی ٹرمپ سے شروع ہو کے یورپین یونین تک اور یورپین یونین سے لے کے ملائیشیا, انڈونیشیا اور آسٹریلیا تک کسی ملک نے بھارت کے بے بنیاد پروپیگنڈے کو, مودی صاحب کی بیانات کو انڈورس کرنے سے انکار کر دیا ہے. کوئی یہ مانے یا نہ مانے, میں اسے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا ایک فتح سمجھتا ہوں. کیونکہ آپ یاد کریے جو اس سے پچھلا واقعہ ہوا تھا اور جس کے اندر مطلب 1-2 گھنٹے کے اندر ہی پاکستان کے اوپر الزام فکس کر دیا گیا تھا, اور پھر اس کے بعد وہ ابھی نندن والا واقعہ ہو گیا تھا, مطلب اس کا سیکول ہی تھا نا. تو اس وقت کیا تھی صورتحال دنیا کی طرف سے, اور آج کیا صورتحال ہے. پاکستان نے جہاں پہ معاشی طور پہ معیشت بحال کی ہے, اسٹیبلٹی لے کے آئے ہیں,
وہاں پہ ڈپلومیٹیکلی بھی ہم نے بہت اچیو کیا ہے، اور ڈپلومیٹیکلی بھی پاکستان اس وقت بھارت کے ساتھ کوئی اس کے بیان کو انڈورسمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھارت کے اپنے لوگ اس سے ناٹ ایون اس کا روایتی ہمسایہ روس اور اس کا نیا لو جو ہے، جو نئی اس کا بڈی ہے امریکہ، دونوں نے اس کو چاہ کروا دیا. اچھا رشید دادا اگر آپ اجازت دیں اور جواد فیضی صاحب بھی مجھے اجازت دیں. اجازت ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیجیٹل وار، پاک انڈیا ڈیجیٹل وار میں پاکستانی میڈیا نے اور پاکستانی قوم نے بھارت کو شکست دے دی ہے. میری بات آگے بھی تھوڑی سی میں لے جاؤں، اگر بات دور نہ میری جائے، انڈیا تک ہی جانی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پوری دنیا نے مودی کے اس جھوٹے بے بنیاد پاکستان پر لگائے گئے الزامات کی وہ جو لے کے بھاگ گئے نا پوری دنیا میں ہیلپ لینے کے لیے، پوری دنیا نے مودی کے منہ میں، اب میں لفظ استعمال کرنے لگا ہوں، برا نہ مانیے گا، اس کے منہ میں چوسنی دے دی ہے. ایسی چوسنی، آئے ہائے ہائے ہائے، چوستا رہے. نہ وہ امیر دودھ بھی ہے. فیڈر دے دی ہے، چوسنی دے دی ہے. لیکن میں جو پہلے کہنا چاہتا تھا، آج ہمارے وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں بیٹھ کے یہ کہہ دیا ہے کہ انشاءاللہ یہ آخری پروگرام ہوگا IMF کا. اسی وجہ سے شاید ہمارے خلاف سازشیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، ہم ساری سازشیں ناکام کر کے ہی دم لیں گے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی سازشیں ناکام بھی ہو گئی ہیں. جس کی جنگ ہم سب نے مل کر لڑی ہے، وہ پاکستان کے اندر پاکستانی ہوں، ہمارے جو اگر ہم بیانیے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں جو ہے وہ لیڈ کیا ہمارے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ تارڑ نے. پاکستان میں رہنے والے ہوں یا پاکستان سے باہر، ہر ہاتھ میں موبائل تھا، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.